إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا حکم دیں اس کو پکڑ لو، اس کو مان لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. سورہ حشر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، رواہ ابو داؤد. ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں آگاہ رہو، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دیا گیا ہوں. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جو کھانے کی سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں. کھانے کے درمیان اور پہلے کی سنتیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، رواہ ابو داؤد. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، رواہ البخاری و مسلم. دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، رواہ البخاری. اپنے آگے سے کھانا چاہیے، رواہ البخاری. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ اے بچے، بسم اللہ پڑھ، دائیں ہاتھ سے کھا، اور جو تیرے آگے سے ہے وہاں سے کھا، رواہ البخاری. اگر لقمہ گر جائے تو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے جو گندگی لگی ہے صاف کر لے اور کھا لے، رواہ مسلم. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے. حدیث شریف میں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے
اور ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو چاٹ لیا کرتے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو یہی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 انگلیوں سے ہی کھایا کرتے۔ رواہ مسلم۔ کھانے کے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کو اٹھا کر پاؤں پر بیٹھا جائے یا دائیں گھٹنے کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھ کر کھایا جائے، جیسا کہ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ کھانے کے بعد کی کچھ سنتیں۔ کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اور برتن کو چاٹنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ترجمہ یہ ہے: تمہیں کسی کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس لقمہ میں برکت ہے۔ رواہ مسلم۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو زمین پر زانو بیٹھ کر تواضع کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو زمین پر بیٹھ جائیں اور 2 زانو بیٹھ کر کے تواضع اور انکساری کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ کھائے نہ پیے۔ رواہ مسلم۔ برتن میں سانس لینا اور پھونک مارنا مکروہ ہے۔ رواہ البخاری۔ کھانے کے بعد آپ نے سن لیا، لیکن پھر سے سن لیجئے، کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، یہی ایک حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی کھائے تو الحمدللہ کہے، اور ایک گھونٹ بھی پیے تو الحمدللہ کہے۔ رواہ مسلم۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب آئیے گھر میں نوافل نماز پڑھنے کی یعنی سنتیں پڑھنے کے لیے بارے میں کچھ سنتے چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اردو میں کہ بے شک آدمی کی بہتر نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرے مگر فرض۔ رواہ البخاری۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کی بہتر وہ نماز ہے جو سنت اور نوافل گھر میں ادا کریں، مگر فرض کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ رواہ البخاری۔ اس سنت کو نماز ضحیٰ میں بھی کر سکتے ہیں، تحیۃ المسجد میں بھی اس سنت کو اپنا سکتے ہیں، اور سنت مؤکدہ وغیرہ ادا کرنے کے میں بھی یہ سنتیں اپنا سکتے ہیں۔ ہر نفل نماز کا گھر میں ادا کرنے کی عادت اگر ہم اور آپ اپنا لیں تو ثواب بھی ملے گا اور سنت کی پیروی بھی ہوگی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجلس برخاست کرنے کی بھی سنت ہے، اس کو بھی سنتے چلیے۔ مجلس کے کفارہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنا چاہیے مجلس کے کفارہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تیری پاکیزگی تیری تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر سے دعا کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کتنی مجلسیں ایسی ہیں بزرگوں اور بھائیوں جن میں ایک مسلمان دن رات کے مختلف اوقات میں بیٹھتا ہے۔ یقیناً بہت سی مجالس ہیں، چند سنتے چلیے۔ 3 وقت کھانے کی مجلس، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کتنی معقول اور کتنی غیر معقول باتیں ہوتی ہوں گی، اس لیے اس مجلس کے کفارہ کے لیے پڑھنا چاہیے، وہی دعا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دوسرا، جب آپ کسی دوست یا پڑوسی کو راستے میں دیکھ کر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، چاہے کھڑے کھڑے ہی کیوں نہ ہوں، کچھ دیر کے لیے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کفارہ کے لیے اسی دعا کو پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور اپنے آفس، مدرسہ، محلہ وغیرہ کے ساتھیوں کے ساتھ جب آپ مل بیٹھتے ہیں اور ان سے الگ ہوتے ہیں تو ایسی مجلس کے کفارہ کے لیے بھی اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں میں جب آپ اور ان سے باتیں کرتے کرتے مشغول ہو جاتے ہیں اور باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی مجلس کے کفارہ کے لیے بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے خاص چیز ایک اور بھی ہے
جو بھولی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیت کو صحیح رکھنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جن اعمال کو سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے اور پیتے وقت کیا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں تبدیل کرنا ممکن ہے، تاکہ اس کی وجہ سے ہزاروں نیکیاں حاصل کر لی جائیں، جس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ کر لیا جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ مثلاً ایک انسان رات کو جلدی اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا یا اٹھ کر قیام اللیل کرے گا، تو اس کا سونا بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوگا، اور اسی طرح باقی سب اعمال ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑا سوچ سمجھ کر کے پتہ لگائیے اور دیکھیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سنتیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک ہی وقت میں بہت سے فائدے اٹھانا ہر انسان نہیں جانتا، مگر وہ ہے جس کو اپنے وقت کی قدر ہو۔ اس قسم کے کئی مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پہلا موقع، ایک انسان جب مسجد کی طرف پیدل چل کر یا سواری پر جاتا ہے تو یقیناً مسجد کی طرف جانا بذات خود ایک ثواب ہے، لیکن اس جانے اور چلنے کے دوران اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے غنیمت اور اجر و ثواب کمانے کی فرصت ہے۔ ایک ہی وقت میں دونوں عبادتوں کا اجر ملے گا، ایک تو وقت کی قدر، اس کا اجر ملے گا، اور دوسری انسان کی خوش قسمتی اور سعادت کی وقت سے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا موقع، اگر انسان کسی ایسی دعوت میں جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جس میں گانے اور منکرات وغیرہ نہ ہوں، تو اس مجلس میں حاضر ہونا عبادت ہے، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس مجلس میں اپنا وقت غنیمت جانتے ہوئے دعوت کے کام میں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ تیسرا موقع، انسان کا گھریلو کام کاج میں مشغول ہونا مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، یعنی اپنے گھریلو کام میں بھی اگر ہم اور آپ مشغول ہوتے ہیں اور بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سنتیں حاصل کرنے، ایک سے زیادہ سنتیں کرنے کا یہ موقع ہے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ پورا ملے گا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر وقت ذکر میں مشغولیت
اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت کی بنیاد ہے۔ یہ کون انسان نہیں جانتا، کون مسلمان نہیں جانتا؟ سب کو معلوم ہے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت کی بنیاد ہے، کیونکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہر وقت اور ہر حالت میں تعلق قائم رکھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے میں یہی زندگی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے میں ہی نجات ہے، اس اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہی کامیابی اور رضوان ہے، اور اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری میں گمراہی، تباہی اور بربادی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ شیطان انسان پر غلبہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر رکھتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ پھر سے سنیے، فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ ہر ماہ قرآن مجید ختم کر لیا کرو، ہر ماہ قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ رواہ ابو داود و صحیح الجامع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، رواہ البخاری۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری۔ یعنی جو میرے طریقے پر یعنی میری سنت پر نہ چلے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، رواہ البخاری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت کہتے کس کو ہیں یا اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا قولی سنت، دوسرا فعلی سنت، تیسرا تقریری سنت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد مبارک کو سنت قولی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو سنت فعلی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک اور ضروری بات اس کے متعلق سنتے چلیے، وہ یہ ہے ضروری بات کہ سنت کی تینوں قسمیں ایک ہی درجے کی ہیں اور شریعت میں حجت کا درجہ رکھتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، رواہ ابو داؤد۔ مسلمانوں آگاہ رہو، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی درجے کی ایک اور چیز یعنی حدیث بھی دیا گیا ہوں، رواہ ابو داؤد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب آئیے سونے سے پہلے کی سنتیں، اس کے بارے میں بھی کچھ جانکاری حاصل کرتے چلیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، رواہ البخاری۔ بسمک اللہم اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، رواہ البخاری۔ سونے سے پہلے پڑھیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، پھر ان میں تھتکارتے اور پڑھا کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، تینوں صورتیں مکمل پڑھیے، پھر اپنے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں پر تھتکار کر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سر مبارک سے شروع کرتے اور چہرے مبارک اور جسم اطہر کے اگلے حصے میں پھیرتے ہوئے سارے جسم پر ہاتھوں کو گھمایا کرتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اس عمل کو شروع کریں اگر نہ کرتے ہوں تو، رواہ البخاری۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آیت الکرسی کا پڑھنا، آیت الکرسی وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری سورت، رواہ البخاری۔
اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے شام کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ رواہ البخاری۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سونے سے پہلے ہی 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گن کر کے 33 مرتبہ پڑھیے، اور پھر 33 مرتبہ پڑھیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سونے سے ہی پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ 2 آیات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ جو شخص ان کو رات میں پڑھے گا اسے یہ کفایت کر جائیں گی، یعنی اس کے لیے یہ کافی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب ہم اور آپ اپنے بستر پر آئیں تو وضو کر لیں تو بہت زیادہ ہی اچھا ہے۔ رواہ البخاری۔ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا اردو کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ بخاری اور مسلم۔ دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھتے تھے بسمک اللہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو دائیں ہاتھ مبارک کو اپنے دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے۔ رواہ ابو داؤد۔ بستر کو جھاڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اردو میں معنی یہ ہے کہ جب کوئی بستر پر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوا ہے، یعنی کوئی کیڑا مکوڑا وغیرہ تو داخل نہیں ہو گیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سونے سے پہلے اسے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس سورت کے پڑھنے سے شرک سے آزادی ملے گی، شرک سے برات ملے گی۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ تھیں دن رات میں ادا کرنے کی کچھ سنتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ بھی ہو، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ پر اے رحمت للعالمین لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر اے رحمت للعالمین لاکھوں سلام۔ آپ پر اے رحمت للعالمین لاکھوں درود۔ آپ پر اے رونق خلد بری لاکھوں سلام۔ آپ پر اے صاحب فتح مبین لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر اے تاجدار انبیاء لاکھوں سلام۔ آپ پر اے خاتم پیغمبراں لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے کسوں کی لاج والے آپ پر لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے کسوں کی لاج والے آپ پر لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ معراج والے آپ پر لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حبیب رب اکبر آپ پر لاکھوں سلام۔ اے شفیع روز محشر آپ پر لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ ہوں آپ پر لاکھوں سلام۔ خیر البشر خیر الورا ہوں آپ پر لاکھوں درود۔ اے مصطفیٰ اے مجتبیٰ ہوں آپ پر لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مصطفیٰ اے مجتبیٰ ہوں آپ پر لاکھوں سلام۔ اے شافع روز جزا ہوں آپ پر لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شافع روز جزا ہوں آپ پر لاکھوں درود صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔